ہم موت سے نہیں ڈریں گے، نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے، نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے، نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے، مگر میدان نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا۔ اخلاق کو بھی مارا تھا، پیلو خان کو بھی مارا تھا، رغبر کو بھی مارا تھا۔ ظالموں سنو، یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ خون چوسنے والی آگ کا عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت کی لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی۔ دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا۔ اخلاق کو بھی مارا تھا، پیلو خان کو بھی مارا تھا، رغبر کو بھی مارا تھا۔ ظالموں سنو، یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم موت سے نہیں ڈریں گے، نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے، نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے، نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے، مگر میدان نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو، اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی، داڑھی کے بال کھینچ رہے، مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا، بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے۔ یہ ظلم انہوں نے کیا۔ ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا، خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب کیا ہوتا ہے؟ خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ پکارتے نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کانٹا چبھے۔ نہیں نہیں، کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں
یاد رکھو اس جملے کو، تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو. اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو. حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں. یا اللہ میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے. غشی کی حالت جاری ہوتی ہے، راقہ کے آنکھ سے آنسو نکلتے اور فرماتے وعلیکم السلام خبیب بن عدی، وعلیکم السلام خبیب بن عدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کا سلام پہنچایا. کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے. یا رحمت اللہ العالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر. آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا. اپنے چہرے کو تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے. جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ. حضرت خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف. اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے. اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے. یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا. یا اللہ ان کو برباد کر دے. تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے. حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پر واس کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے، یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے. تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں. گئے. 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے. جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی خون بہ رہا. ان کی لاش کو نکالے
বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত অমৃত চিমেণ্টৰ সহযোগত তৃতীয় বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটা 2022। সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটাৰে। পবিত্ৰ ৰমজান উপলক্ষে 1 মে'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আম্বাৰস্থিত বুঢ়া জামে মছজিদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটাৰে।